الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. قربانی سے متعلق کچھ مسائل تھے. عورتوں کا قربانی کی صورت میں بال بنانے کا کیا حکم ہے؟ جن عورتوں کی قربانی رہتی ہے تو وہ سر کے بال بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بالوں کی گوتھ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ بال جب بنائیں گی تو بال نکلیں گے، تو ایسی صورت میں کنگھی کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ ان کتابوں میں حدیث میں جو آتا ہے کہ بالوں کو کاٹنا لینا، مطلب بالوں کو کاٹنا منع ہے، کنگھی کرنے میں حرج نہیں ہے. جو کنگھی کرتے ہیں اور اس میں خود بخود عورتوں کے بال نکل جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح وہ جو مارتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وہ جو بھی مار سکتے ہیں، بالوں کے اندر کنگھی بھی کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ میت اور رسول وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ میت اور رسول وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ حنفی میں اس کی اجازت ہے، اور شوافی میں میت نے اگر وصیت کی ہے کہ بھائی میرے انتقال کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری طرف سے تم نفلی قربانی کرتے رہو، ایسی صورت میں کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی طرف سے چونکہ ہم امت کے لیے کوئی ایسی وصیت نہیں ہے، بلکہ علی رضی اللہ کے لیے تھی. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 بکرے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو حضرت علی رضی اللہ کو وصیت تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اب ہمارے لیے وصیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کریں. اس طرح جس میت نے وصیت نہیں کی اس کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے. البتہ صدقے کا گوشت ہے نا، وہ اس صدقے کے حساب سے جانور ذبح کر سکتے ہیں. میت کے حق میں صدقہ پہنچتا ہے نا، تو صدقے کا بکرا ہے، ایک جانور کیا کر دیا، صدقے کے نام سے ذبح کر دیا، تو اس کا گوشت ہم نے غریبوں میں تقسیم کیا، اس کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں. بلکہ اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہے تو پورا جانور صدقہ کرنا ضروری رہتا ہے. اس میں سے مالدار کچھ نہیں کھا سکتا، وہ سب غریبوں کو دینا پڑتا ہے. لیکن اگر صدقے کا ہم جانور میت کی طرف سے ذبح کریں گے تو اس میں سے ہم خود بھی کھا سکتے ہیں اور مالدار کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غریب کو بھی دے سکتے ہیں. جتنا غریب کو دیں گے اتنا زیادہ فائدہ رہے گا. اس میں سے غیر ایمان والوں کو بھی دے سکتے ہیں، صدقے کی اس میں سے غیر ایمان والوں کو بھی دے سکتے ہیں. اور قربانی کی اس میں سے شوافی میں اجازت نہیں رہتی کہ غیر ایمان والوں کو دے. حنف کے نزدیک اجازت ہے کہ حنفی کے نزدیک قربانی کا جانور کا گوشت غیر ایمان والوں کو دے سکتے ہیں. کیا مسافر کے لیے قربانی مسنون ہے؟ ہاں، مسافر کے لیے بھی قربانی مسنون ہے. جس طرح سے مقیم کے شوافی کے نزدیک قید ہے کہ بھائی جو بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، چاہے مقیم ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے غیر حاجی ہو، ہر ایک کے حق میں صرف قربانی کرنا ہی سنت موقعہ ہے. اور حنف کے نزدیک مقیم پر وہ قربانی واجب ہوتی ہے، ان کے یہاں مسافر پر واجب نہیں ہوتی. واجب اور ضروری جو ہے وہ مقیم پر ہے. اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا تو کیا وہ اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتا ہے. قربانی مستقل سنت ہے اور عقیقہ مستقل سنت ہے. البتہ ان دنوں میں قربانی کرنا کیا ہے، یہ زیادہ سنت ہے، زیادہ بہتر ہے. عقیقہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، پورے سال کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن قربانی کے لیے یہ دن خاص جو ہے وہ متعین ہے. شوافی کے نزدیک عید کے بعد 3 دن اور قربانی کر سکتے ہیں، عید کے دن اور اس کے بعد 3 دن اور حنف کے نزدیک عید کے بعد 2 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے. اگر کسی بچے کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو قربانی کے دنوں میں اس کی طرف سے عقیقہ کرنا بہتر ہے یا قربانی؟ اگر بچے کے گھر والوں میں سے کسی ایک کی قربانی ہونے والی ہو تو کیا اب بھی بچے کی طرف سے بھی قربانی کرنا ہی ہوگی؟ بھائی عقیقہ بچے کا کیا ہے، یہ مسنون ہے. البتہ گھر کے اندر اگر کسی ایک ہی فرد کی کیا ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے، تو شوافی کے حساب سے ایک کی بھی اگر کسی کی ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری ہے تمام گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، یہ سنت تمام گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. لہٰذا ایک ہی اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو پھر قربانی کے حساب سے ہی اس بچے کی قربانی کریں گے. لیکن اگر گھر میں کسی اور کی قربانی ہے پہلے سے تو پھر بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں. اگر میرے گھر میں کسی ایک کی قربانی بھی ہو جائے تو بچے کی طرف سے عقیقہ کرنے میں حرج نہیں. لیکن کسی کی نہیں ہے تو پھر بچے کی طرف سے پھر عقیقہ نہیں ہوگا، پھر
قربانی ہوں گے یہ سب۔ اگر کوئی حاجی سنت قربانی کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے بھی بال اور ناخن نہ کاٹنا مسنون ہے؟ ہاں، اگر حاجی جو حج پر گئے ہیں ان کے لیے بھی اگر مسنون قربانی کرنا ہے تو ان کے لیے بھی بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مسنون ہے۔ عمرے کے وجہ سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں عمرے کی وجہ سے بالوں کو کاٹنا حلق کرنا پایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر کے علاوہ بغل ہے، زیر ناف ہے، ناخن ہے، یہ سب جو بال ہے ان کو ایک ذی الحجہ سے پہلے ہی اس سے کاٹ کر فارغ ہونا پڑے گا۔ اور جب ان کی قربانی ہو جائیں گی، سنت قربانی، ایک ہے واجب دم اور ایک ہے سنت قربانی، جب قربانی ان کی ہو جائیں گی تو قربانی کے بعد پھر دوسرے بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ محض عمرہ کرنے کی وجہ سے جو سر کے بال کاٹتے ہیں اس میں حرج نہیں، وہ ان کی اجازت ہے اس میں۔ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ بہتر ہے کہ مرد کو کیا بنایا جائے، نہ ہی بنایا جائے، لیکن اگر عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کریں تو یہ چل جائے گا، کر سکتی ہیں۔ ایام ذی الحجہ کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کتنے روزے رکھنا ہے؟ ابھی یہ جو ایام چل رہے ہیں ایام ذی الحجہ کے روزے چل رہے ہیں، اس میں 9 دنوں کا روزہ رکھنا ہے مسلم ہے۔ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک روزے ہم کیا کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ خاص جس روزے کی فضیلت رہتی ہے وہ عرفہ کے دن کی ہے۔ عرفہ کے دن کی یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ جو 10 دن ہے نا، 1 ذی الحجہ سے 10 دن الحجہ، یہ دنیا کے تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہے۔ قرآن نے بھی ان دنوں کی راتوں کے اللہ نے کیا کہ قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ نماز ہو، روزے ہو، صدقات ہو، تلاوت ہو۔ یہ دنیا کے سب سے افضل دن حدیث میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلے جائے کہ اس سے بھی افضل؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، اگر کوئی جہاد کے لیے جاتا ہے اور اس کی جان وہیں پر چلی جاتی ہیں اور اپنے گھر پر بالکل لوٹ کر نہیں آتا تو وہ اور باتیں دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن کہلاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی بڑا جانور یا بکری 2 سال کا نہ ہو تو کیا اس پر قربانی درست ہوگی؟ کوئی جانور کے اندر ایسا ہے کہ بھائی اونٹ ہے تو اس کے 5 سال پورے ہو کے 36 سال میں داخل ہو گیا، اسی طرح گائے بھینس یہ بڑے جانور ان کے 2 سال مکمل ہوئے ہو، اور بکری شافعی کے حساب سے اس کے بھی 2 سال مکمل ہو گئے ہو۔ بکری ان کے لیے بھی 2 سال ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک 1 سال کا بھی چل جاتا ہے۔ اور مینڈا جو ہے مینڈا اس میں 1 سال کا ہونا ضروری ہوتا ہے، البتہ اس کے دانت گر گئے ہو دودھ کے اور دوسرے دانت آ گئے ہو تو 6 مہینے کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ تو اصل جہاں پر مسئلہ ہے کہ بکری آج کل 2 سال کا ملنا دشوار ہو جاتا ہے، تو کوشش کرنا ہے کہ 2 سال کا کیا ہو جائے، بکری مل جائے۔ لیکن اگر 2 سال کا ملنا دشوار ہو، نہ مل رہا ہو تو آخری درجے میں اجازت ہے کہ 2 سال سے کچھ کم بھی چل سکتا ہے۔ کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو شافعی کے نزدیک کان کا حصہ کٹ کر الگ ہو گیا ہے تو قربانی کے لیے نہیں چلتا۔ احناف کے نزدیک 1/3 سے کم اگر کان کٹا ہوا ہے، 1/3 سے کم کان کٹا ہوا ہے تو قربانی کے لیے چل جاتا ہے۔ اور شافعی کے نزدیک کان کا اگر چیرا ہوا ہے، خالی چیرا ہوا ہے تو وہ چل جاتا ہے، کٹ کے الگ ہو گئے تو نہیں چلتا۔ لیکن اگر صحیح سالم کان والا جانور ملنا دشوار ہو تو ایسے صورت میں 1/3 سے کم والے جانور جو 1/3 سے کم کان اس کا کٹا ہوا ہے وہ بھی چل جائے گا، جیسے کہ سیمینار کے اندر کیا ہوا تھا۔ البتہ کوشش یہ کرنا ہے کہ صحیح سالم والا کان جانور ہم کو کیا ہو جائے، مل جائے۔ یا اگر صحیح سالم کان والا جانور نہ مل رہا ہو تو آخری درجے میں وہ جو جانور جس کا تھوڑا بہت کان کٹا ہوا ہے وہ بھی چل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں کوئی مسئلہ پوچھ سکتا؟ ہاں تو یہ مستثنیٰ ہو جائے گا، احرام سے پہلے جو بال کاٹنا کرنا ہے، چونکہ اس کی قربانی بھی ہے اس لیے قربانی کی وجہ سے وہ نہیں کاٹیں گے، اور پہلے 1 ذی الحجہ سے پہلے سے فارغ ہو جائیں گے۔
قربانی تو کاٹ سکتا ہے، قربانی اگر نہیں ہے تو کاٹ سکتا ہے، اس کی قربانی ہے اس کے لیے بال ناخن نہ کاٹنا مسنون ہے، اور جس کی قربانی نہیں ہے تو وہ بال بھی کاٹ سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہاتھ میں آیا، میری قربانی جو ہاتھ میں آیا تو میں کسی غیر کو دے سکتا ہوں؟ قربانی کا جانور ہم غیر کو نہیں دے سکتے، چاہے آپ کو ہدیے میں آیا ہے یا خود کی قربانی ہو، کیسے بھی قربانی کا اگر گوشت ہے تو نہیں دے سکتے۔ حنفی کی نظر میں